بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے پاکستان کے سافٹ امیج کو ہم ہائی لائٹ کریں, مضبوط مستحکم پاکستان پر بات کریں. آج بھی ہم ایسی ہی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو کہ ملک و ملت کی ترقی میں ان کا ایک کردار ہے. تو بہت ساری موضوعات پر بات ہوگی. کنسٹرکشن شعبے سے ان کا تعلق ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں سید کاشف شاہ صاحب. کاشف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اسٹارٹ کریں گے کہ تعمیراتی شعبے میں آپ کا تعلق آبائی اجداد سے تھا یا ابھی سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کنسٹرکشن سائٹ پہ شروعات کرنے سے پہلے میں پراپرٹی کی فیلڈ سے وابستہ رہا. پراپرٹی کی فیلڈ کا یہ پورا سیکٹر جو ہے بنیادی طور پہ سروسز سے شروع ہوتا ہے. تو ایز این ایجنٹ سلسلہ آغاز ہوا ہمارا, پھر ایز این انویسٹر بھی کچھ عرصے کام کیا. پھر جب ان تمام فیلڈز کو اور لوگوں کی جو توقعات ہوتی ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ اس کو سیکھتے چلے گئے, پھر آہستہ آہستہ ہمارا ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن کی طرف سلسلے کا آغاز کیا ہم نے. کیسا تجربہ رہا؟ کیا بہت کچھ سیکھا ہوگا کیونکہ آپ نے تو بہت ہی اسٹارٹ لیا انیشیل. دیکھیں پاکستان سب سے پہلے ایک اپرچونٹیز کا لینڈ ہے. جو ہمارا پورا ٹینیور گزرا اس میں سب سے بنیادی طور پہ یہ چیز پتہ چلی. دوسری چیز ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ روزگار اور رزق دینے والی ذات رب کی ہے. اس پہ بھروسہ ہوا کہ آپ اپنی محنت کرتے ہیں, کنٹینیوسلی اس پہ کام کرتے ہیں, تو رب آپ کو پلٹ کے اس کا اجر ضرور دیتا ہے. کچھ ہمیں یہاں مل جاتا ہے, کچھ ہمیں شاید کیونکہ ہماری دانش نہیں ہوتی وہ ہمیں رب وہاں دے گا جہاں ہمارا ابدی فیصلہ ہونا. تو یہ تمام چیزیں ہم سیکھتے رہے, اور ایکسپیرینس سب سے بنیادی چیز یہ تھی لرننگ کا ایکسپیرینس. ہم لرن کرتے چلے گئے اور آج بھی لرن کر رہے ہیں. اور پاکستان اور یہ تمام واقعی صورتحال کو لے کے جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کرم ہی رہا جو ہم نے اب تک سیکھا ہے اس میں. اچھا, وزیر اعظم صاحب نے تو اسپیشلی مطلب یہ کہ سرپرائزنگ تھا کہ تعمیراتی شعبے کو اتنی مراحتیں دی گئیں, بہت سارے لوگ اس سے مستفید بھی ہوں گے. پھر آگے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بھی آ رہی ہے, اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس شعبے کو ضرورت تھی یا کہ ویسے بھی آپ تمام ہی چیزوں کو لے کے چل رہے تھے؟ دیکھیں میرے حساب سے کسی بھی کاروبار میں یا کسی بھی اکانومی کو جس وقت آپ کیٹر کرنے جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ ریسرچز آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے. اگر میں آج سے 4 5 6 سال پہلے بھی اس کے انالیٹکس اٹھا کے دیکھوں, اس کے فنڈامنٹلز اٹھا کے دیکھوں, تو پاکستان میں واضح طور پہ اس چیز کی نوید دکھائی دے رہی تھی کہ یہ ایک وہ شعبہ ہے جس میں گروتھ دکھائی دیتی ہے, جس میں گروتھ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے چند بنیادی نکات ہیں. پاکستان بینگ the 6th largest population in the world, پاکستان کی آبادی کا 75% حصہ یوتھ پہ مشتمل ہونا چاہیے. یہ صرف لفظ نہیں ہے, ذرا ان کو مزید کھول کے اگر دیکھیں تو اس ملک کے اندر شہروں کی طرف لوگوں کا انتقال بڑھ رہا ہے, نیوکلیئر فیملی سسٹم بڑھ رہا ہے. اب یہی ایج ہوتی ہے یوتھ کی جو کہ شادیوں کے مراحل سے گزرتی ہے. یعنی یہ تمام فیکٹرز میں جب جوڑنا شروع کروں گا تو آپ کو بڑھتی ہوئی آبادی کا تناسب واضح طور پہ دکھنا شروع ہو جائے گا. بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بڑھتے ہوئے مکانوں کی ریکوائرمنٹ بھی دکھنا شروع ہو جائے گی. ایک محدود اندازے کے مطابق پچھلے 5 سالوں سے اس ملک میں 10 لاکھ گھروں کی سالانہ ریکوائرمنٹ موجود ہوتی ہے. 10 لاکھ گھر ہر سال ہمارے لیے ریکوائرمنٹ کے طور پہ آتے ہیں, جن میں سے 4 ساڑھے 4 لاکھ سے زائد کسی سال میں بھی کیٹر نہیں کیے گئے. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پہ اپرچونٹی آلریڈی موجود ہے, کوئی کریٹ نہیں کرنی ہے, آپ نے اس کو صرف کیٹر کرنا ہے. اس کیٹر کرنے کے لیے جتنے بھی لوازمات کی ریکوائرمنٹ ہوگی, جتنی بھی اکنامک آپ کو ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی, اگر اس کو صحیح طرح سے مینج کیا جائے تو یہ نمبرز ہٹ کرنا بالکل ممکن ہے. تو نیچرلی جو بھی آتا ہے اس لحاظ سے اگر اس پہ صحیح معنوں میں کام کرتا ہے, اور ہم پچھلے 4 5 سالوں سے اس حوالے سے حکومتی سطح پہ اپنی بات کو پہنچا رہے تھے, فارچونیٹلی کہیے کہ اس حکومت نے واقعی حقیقتاً اس چیز کو کیٹر کیا اور اس سیکٹر کو جو اس کی ڈیو امپورٹنس تھی وہ دینے کی شروعات ضرور کی. اب اس میں آگے مسائل ہیں, معاملات ہیں, بہرحال اس میں شروعات ضرور ہو گئی جو کہ لامحالہ پاکستان کی اکانومی کو اور اس سیکٹر کو دونوں کو لے کے ایک نئی منزلوں کی جانب رفع دفع ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے, آگے بڑھتے ہیں. اس شو مطلب اتنی بڑی ایمنسٹری کے بعد امپلائمنٹ بھی بہت ساری ہوگی اور بہت سارے لوگ مستفید بھی ہوں گے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم مطلب کہ ایک جو لکیر سے نیچے رہنے والا ایک آدمی ہے جس کو ہم کہیں کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ, تو اس پہ کچھ بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اس کا ثمر آپ کے علم میں ہے کہ کیونکہ آپ کا شعبہ تمام یہ چیزیں دیکھ رہا ہے. دیکھیں پاکستان بینگ این اکانومی, اگر اس کو آپ پچھلے 40 50 سالوں میں جا کے دیکھیں, اور خاص طور پہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی بات کریں گے
یہ مورگیج اکانومی نہیں تھی، یہ بینک سپورٹڈ یا بینک فائنانس اکانومی نہیں تھی. تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ ترقی یافتہ معاشروں میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ گاڑیوں سے لے کے آپ کے مکانات کا حصول اس لیے آسان ہوتا ہے کہ وہاں پہ بینک سپورٹڈ فائنانسز اویلیبل ہوتے ہیں. بہت آسان شرائط پہ آپ کو پیسہ مل جاتا ہے اور آپ اپنی بنیادی ضروریات کی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. پاکستان میں چونکہ یہ کلچر نہیں تھا، اپنے پیسوں سے تمام چیزیں خریدی جاتی تھیں. اب یہ کلچر اس وقت متعارف کرایا گیا ہے. تو آف کورس اگر مثال کے طور پہ اس میں میرے پاس 5-10 لاکھ روپے ہیں، میں کسی مکان کا حصول چاہتا ہوں، تو اس پالیسی کے آنے سے پہلے تو ایسا ممکن نہیں تھا. اب ضرور ممکن ہے کہ آپ 5-10 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ کرنے کے بعد بینک سپورٹ حاصل کر لیں. اب گورنمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے یہاں پہ؟ گورنمنٹ رول یہ پلے کر رہی ہے کہ اس نے سبسیڈائز کر دیا مزید اس کی کاسٹنگ کو، اس نے سبسیڈائز کر دیا ٹیکسز کی مد میں. اب ٹیکسز کا لوڈ جہاں پہ کم ہوا، جہاں پہ کاسٹ برڈن کم ہوا، تو اوور آل قیمت بھی جو ہے وہ بھی کم ہو گئی. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک شخص جس کی استطاعت، چونکہ پیسے موجود نہ ہونے کی وجہ سے مکان کا حصول ممکن نہیں تھا اس کے لیے، حالانکہ وہ منتھلی انکم اتنی کر رہا تھا کہ وہ جائز طریقے سے اس کی انسٹالمنٹ چلا سکتا تھا، وہ ایک تو اس کو اویلیبلٹی مل گئی. دوسرا، وہ شخص جس کی اوور آل انکم بھی کم تھی، اس کو بھی دیکھیے کس طرح سے حکومت نے اس وقت کیٹر کر لیا کہ اس کو لو انکم گروپ میں ڈال کے اس کو اس قسم کی سبسیڈائز کر کے اویلیبلٹی مل جائے گی. یعنی دونوں چیزیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اپنی اسکیم کے تحت بھی فائدہ پہنچائے گا، اوور آل جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ اور بینک فائنانسنگ کا ایک سسٹم چلایا گیا اس سے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. تو ڈوئل امپیکٹ اس وقت آنے کی توقعات کی جائے. اچھا کاشف صاحب، سریے اور سیمنٹ کی جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں، تو جو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ طے کیا گیا ہے کہ 30 لاکھ 60 لاکھ 50 لاکھ میں یہ گھر ملے گا، تو جب یہ پرائز انکریز ہوں گے تو کیا پاسبلٹی ہے اسی ریٹ میں ہی ہوگا یا پھر آگے پیچھے ریٹ بڑھیں گے؟ نہیں دیکھیے، جس کو گورنمنٹ انشور کر رہی ہے اور جب وہ ایک کانٹریکٹ میں جاتی ہے تو وہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ اس کو کس طرح سے انشور کراتی ہے اور کتنے پرسنٹیج کو، کتنے پرسنٹ آف مٹیریل کو وہ کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے، تو وہ تو گورنمنٹ انشور کر کے دے گی. اچھا، دوسری جانب جہاں پہ پرائسز انکریز ہو رہی ہوتی ہیں اور اگر وہ مارکیٹ اکانومی پہ انکریز ہو رہی ہوں تو ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہے کہ ایک پرٹیکولر شعبے کے اندر اپرچونٹیز کریٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہوتی ہے. جو سرمایہ دار طبقہ موجود ہے وہ اس قسم کی اپرچونیٹیز تلاش کر رہا ہوتا ہے. ازیوم کر لیتے ہیں کہ اویلیبلٹی، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے قانون پہ چلتے ہیں. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی اور سپلائی اس وقت کم ہے جس کی وجہ سے پرائسز اوپر جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب نیا سپلائر مارکیٹ میں آئے گا. اب نیا مارکیٹ میں اگر سپلائر آتا ہے تو اس سے کیا کیا امپیکٹ ہوں گے؟ ایک تو پرائس کنٹرول ہو جائے گی، ایک بات. دوسری چیز، بڑے پیمانے پہ یہاں پہ روزگار کریٹ ہوگا، بڑے پیمانے پہ ایکٹیویٹیز مزید جنریٹ ہوں گی. تو یہ آف کورس یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ پاکستان کی خوشحالی باقاعدہ طور پہ دکھا رہے ہیں اس میں سے. تو یہ ساری چیزیں فائدے میں جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، گوادر پہ بہت سارے آپ کے شعبے سے وابستہ مطلب بہت سارے بلڈر حضرات وہاں کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. کیا واقعی گوادر مطلب پوری دنیا کو حیران کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، گوادر چینج ہو رہا ہے. سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گوادر میں جو ڈیولپمنٹ فیزز میں جس طرح سے بڑھائی جا رہی ہیں وہ پلاننگ ہے کیا. اس وقت حالیہ اگر ہم دیکھیں سچویشن، تو گوادر کے حوالے سے جو پہلا کنسرن آتا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی بات آتی ہے. اس وقت گوادر کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو، میں ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو 3 ٹیئر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. گوادر میں جو لینڈ موجود ہے اس کو پہلی اسٹیج میں باقاعدہ طور پہ باڑ لگا کے ایک کنسالیڈیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کنسالیڈیٹڈ اسپیس کے اندر چاہے اوورسیز یا فارنر یا پاکستانی وہ وہاں پہ فری موومنٹ کر سکے. وہ اسلحے سے پاک کیا جا رہا ہے اس کو. ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ ایون جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے پاس بھی اس باڑ کے اندر، اس جورسڈکشن کے اندر قطعی طور پہ کوئی اسلحہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ آپ ایک کمفرٹ زون پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ بھی کر رکھی ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ کامیاب ہونے کے بعد اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے گا. یہ تو ہو گئی سیکیورٹی ٹیئرز. اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ فالو کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ ٹیئرز کو بھی. اب ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے یہ آہستہ آہستہ پہلے گوادر شہر کو ٹریٹ کریں گے، اس کے بعد یہ پورے گوادر ضلع کو ٹریٹ کرتے ہوئے یہ آگے لے جائیں گے. باقاعدہ طور پہ ہم چونکہ وزٹ وہاں پہ کر رہے ہیں اور ہمارا کچھ وہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو جو کوسٹل ہائی ویز ہیں جو آپ کے شارٹن کریں گی راستوں کو، اس پہ بے تحاشا کام ہو رہا ہے. اس وقت آپ وہاں جا کے دیکھیں تو اس وقت کورٹس وہاں پہ بنا دی گئی ہیں، اسمبلی وہاں پہ آپریشنل ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز کی اس وقت میرے خیال میں بالکل قریب آ چکا ہے اس کے لانچ کا سیشن. تو بہت ساری ایکٹیویٹیز وہاں ہو چکی ہیں. گوادر
آلریڈی ہمیں وہ تمام چیزیں دکھا رہا ہے کہ یہ کس طرف بڑھنے کے لیے جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ بے تحاشا انٹرنیشنل اور لوکل پالیٹکس کی نظر رہتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں لانگر رن میں یہ پازیٹیو نوٹس پہ اینڈ اپ ہوگا. مطلب وہی جیسے پوری دنیا کی نظریں سی پیک پر ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب یہ واقعی جی بالکل ایسے ہی ہمارے لیے ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے، اور مطلب پوری دنیا انسپائر ہوگی. سر نیا شہر نہیں ہوگا بلکہ اپرچونٹی سے بھری نئی دنیا ہوگی، اور یہ اپرچونٹیز آج آپ اور میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کل ہمیں شاید شکوہ یہ ہو کہ یہاں پہ انٹرنیشنل لوگوں کا اتنا انفلوئنس بڑھ گیا. انفلوئنس کس وقت بڑھتا ہے؟ جب لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے، اور جب کسی بھی مارکیٹ کو آپ اوپن کرتے ہیں تو میں اور آپ اس کو روک نہیں سکتے. ماشاءاللہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کسی اور ملک میں رہ کے اپنے ملک اور اپنے گھر والوں کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں، یا معیشت ان کی اس سے چلتی ہے. ہمیں کوئی اور ملک روکتا تو نہیں ہے اس چیز سے. کل یہی اپرچونٹیز پاکستان بھی دے رہا ہوگا. تو اسی طرح سے دنیا جہاں سے قومیتیں یہاں پہ آئیں گی، مقابلہ بے انتہا سخت ہوگا. آپ کو ہر طرح کے مقابلوں کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. ایجوکیشن مقابلہ بھی ہوگا، آپ کی اسکلز کا مقابلہ بھی ہوگا، ویژنز کا مقابلہ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ سرمایہ کا مقابلہ بھی ہوگا، جہاں پہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، جس کو بعد میں ہم شاید کوئی نئے نام دیں. لیکن آج سے اگر ہم تیاریاں اس کی کرتے ہیں، آج سے ہم اپنی موومنٹ لیتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم موومنٹ لیں جب ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد تو نیچرلی ہمارے لیے اس لیول پہ کمپیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. میں لوگوں کو ایڈوائز یہی کرتا ہوں، آج وقت ہے، اپنے محدود وسائل کو استعمال کیجئے، آپٹیمائز کیجئے، اس کو صحیح جگہ انویسٹ کیجئے، ایکٹیویٹیز میں آئیے، باقاعدہ جینوین ویلیو ایڈیشن کریں. آپ ٹریڈ سے باہر نکلیں. ایک گوادر کا معاملہ اور مسئلہ ٹریڈنگ رہا کہ ہم نے لینڈ لیا، لینڈ بیچ دیا. نہیں، اس چیز سے باہر آئیں، ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. وہاں کے جو لوکلز موجود ہیں ان کو روزگار فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اگر میرا تعلق ڈیولپمنٹ سے ہے، ہم اس وقت انشاءاللہ اپنی سوسائٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں پہ تیاریاں کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اگر آج سے شروعات کریں تو ڈیولپمنٹ فیز میں فل فور اتریں. اور ڈیولپمنٹ فیز میں جس وقت اتریں تو ہماری اس وقت بات چیت جو وہاں پہ چل رہی ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ جتنا لیبر ہے ہم لوکل استعمال کریں. کیا بات، ہم وہاں کے لوگوں کو کیوں نہ روزگار فراہم کریں، کیوں نہ اپرچونٹیز وہاں کے لوگوں کے لیے کریٹ کریں. تو آپ کو پورے علاقے کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، خوشحالی بھی پورے لیول پہ آئے گی، اور دعاؤں کا تو کوئی حساب نہیں ہے. پھر ایسے ہی ہے. سید کاشف صاحب، بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.